بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عتبہ تھا۔ یہ اونٹنی بڑی ہی تیز رفتار اور استعمال کے لحاظ سے بڑی ہی سیدھی سادھی اونٹنی تھی۔ یہ اس قدر تیز رفتار تھی کہ یہ مشہور تھی کہ اس سے آگے کوئی سواری نہیں جا سکتی۔ اس اونٹنی کی تیز رفتاری اور اس کے سیدھے پن کا ایک دلچسپ واقعہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، جو ہمارے لیے جہاں ایک دلچسپی کا سبب ہے، وہیں ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ عبرتیں بھی ہیں۔ اس لیے وہ واقعہ اور اس سے کچھ عبرتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن ابو داود اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلے ثقیف اور بنو عقیل، یہ دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ ثقیف یعنی جو طائف میں واقع تھا۔ حلیف ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی اٹھتا تھا تو اس کے ساتھ مل کر کے اس سے مقابلہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی گرفتار ہو تو یہ سمجھا تھا کہ دوسرے قبیلے کا گرفتار ہے۔ یہ حلیف ہونے کا معنی تھا۔ تو ایک بار ہوا یہ کہ ثقیف نے یعنی طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور قید کر لیا۔ تو اب ظاہر بات ہے مسلمان بھی پیچھے کیوں رہیں؟ مسلمانوں بھی موقع پا کر کے قبیلے ثقیف کے تو نہیں لیکن ان کے جو ساتھی، ان کے حامی، ان کے حلیف اور مددگار جو بنو عقیل تھے، مسلمانوں نے ان کے ایک شخص کو گرفتار کیا اور اس کے ساتھ اس کی اونٹنی جسے عتبہ کہا جاتا تھا اسے ہی پکڑ لیا، اور جب پکڑ کر کے لے آئے تو اس شخص کو ایک جگہ باندھ دیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ اس کا جائزہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک سواری پر جو گدہی تھی اس پر سوار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے آئے۔ تو وہ آپ کو دیکھنا تھا کہ وہ شخص بلند آواز سے کہتا ہے کہ محمد یا محمد یا محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تم شور کیوں مچا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آخر کس جرم میں مجھے گرفتار کیا گیا ہے، میرا گناہ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے گرفتار کیا ہے؟ اور صرف مجھے ہی نہیں، میرے ساتھ میری اٹھنی جو سابقۃ الحاج ہے، یعنی حاجیوں کا جب قافلہ چلتا ہے تو اس اونٹنی سے آگے کوئی دوسری سواری نہیں بڑھ پاتی ہے، وہ سب سے آگے رہتی ہے۔ یعنی گویا کہ وہ اپنی اونٹنی کی خوبی بیان کر رہا تھا کہ جہاں ایک طرح مجھے گرفتار کیا اور میری اونٹنی بھی مجھ سے چھین لیا، آخر یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس سے فرمایا کہ تمہیں تمہارے حلیف، تمہارے ساتھی بنو ثقیف کے اس جرم میں پکڑا گیا ہے جو انہوں نے 2 صحابہ کو گرفتار کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے بنے، اور جب وہ یہ دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ یا محمد یا محمد، اللہم صلی علی محمد، اس لیے کہ آپ کو رسول مانتا ہی نہیں تھا، وہ رسول کا آپ کا احترام کیا جانے۔ صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بڑے رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے مڑے اور کہا کیا بات ہے بھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ہونے کا پورا فائدہ تم کو کب ملے گا؟ اس وقت ملتا کہ تم گرفتار ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے ہوتے۔ اب تم گرفتار ہو چکے ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اب تمہیں قتل نہ کیا کہ تم مسلمان ہو، لیکن اب تمہیں چھوڑ دیا جائے، قیدی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جانے لگے. پھر وہ چیخنا شروع کیا کہ یا محمد اللہم صلی علی محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور کہا کیا ہے بھائی, کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے, یا محمد شور کرتے رہتے ہو. اللہم صلی علی محمد. وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلائیے, میں پیاسا ہوں, مجھے پانی دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ تمہاری طلب معقول ہے, یہ تمہارا کہنا واجبی ہے, جو مانگ رہے ہو واجبی ہے, لہذا تمہاری یہ خواہش یہ طلب پوری کی جائے گی. الغرض خلاصہ یہ کہ یہ مسلمانوں کی قید میں رہا یہ شخص اور اونٹنے بھی رہی. پھر مسلمانوں نے بنو ثقیف کے ساتھ معاملہ طے کر کے, بنو ثقیف نے چونکہ جب دو مسلمانوں کو چھوڑا تو مسلمانوں نے اس شخص کو بھی آزاد کر دیا. البتہ اونٹنی جو ہے اس کو نہیں دیا, اور یہ جائز تھا, قانون بندہ تھا, تو اس لیے اونٹنی اس کو نہیں دیا. اب اونٹنی کے اندر چونکہ یہ بڑی خوبی تھی لہذا یہ اونٹنی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کے پاس ہے, رکھیے, اپنے پاس رکھیے. تو آپ کے پاس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاں پر اونٹ چرنے جاتے ہیں چراگاہ میں, آپ نے اسے وہاں پر چھوڑ دیا. پھر ہوا یہ کہ عام طور پر جب مسلمان ذات القید کی طرف گئے ہوئے تھے تو کافروں نے اس فرصت کو غنیمت جان کر کے مسلمانوں کے علاقے میں حملہ کیا, اور ایک انصاری عورت, امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. تو ایک انصاری عورت رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس اونٹنی کو مسلمانوں سے چھین کر کے لے کر کے چلے گئے, یا یہ کہ مسلمانوں کے علاقے سے گرفتار کر لیا اور لے کر کے چلے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے, معاملہ دیکھا, لیکن کہاں لے گئے ہیں, کیسے ہیں, یہ کچھ پتہ نہیں, کس قبیلے کے لوگ ہیں کچھ پتہ نہیں. علی کل حال وہ لوگ لے گئے, اس عورت کو بیڑی پہنا کر کے باندھ کر کے رکھ دیا اور اس اونٹنی کو اپنے اونٹوں میں چھوڑ دیا. ہوتا یہ تھا کہ رات کو جب وہ لوگ آرام کرنے بیٹھتے تو اپنا ایک بڑا سا باڑا بنا رکھا تھا, اس میں تمام اونٹوں کو وہیں پر رکھ دیتے جہاں پر ادبا بھی باندھی جاتی تھی. تو ایک بار ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہیے یا کیا ہے کہ یہ عورت کسی بھی طریقے سے ان سے چھٹکارا پا گئی. اس کا کیا طریقہ تھا یہ حدیث میں ہے نہیں, بعض لوگوں نے لکھا کہ اعجازی طور پر بیڑیاں اس سے کر گئی اس کے ہاتھ سے, واللہ عالم, لیکن حدیث میں جو ہے کہ وہ چھٹکارا پا گئی. اب چھٹکارا پا گئی, وہاں سے بھاگے تو, لیکن پیدل بھاگنا یہ مشکل تھا. ذرا سا لوگ فرصت پاتے اور موقع پاتے تو پیچھا کر لیں گے. تو وہ اونٹوں کے باڑے میں گئی, جس اونٹ کے پاس جاتی وہ بلبلانا اور نہلانا شروع کر دیتا تو یہ پیچھے ہٹ جاتی. یہاں تک کہ جب عضبہ کے پاس گئی اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے کچھ بولا نہیں. لہذا کیا کام کیا کہ عضبہ پر یہ سوار ہو گئی, اور وہ بھی جانتے ہیں کجاوا وغیرہ نہیں رکھا ہے, وہ پیچھے ذرا جہاں پر وہ ہوتی ہے نا کوہان, اس سے پیچھے وہ بیٹھ گئی اور عضبہ کو اٹھایا تو اٹھ گئی اور لے کر کے بھاگ کھڑی ہوئی. اس وقت کی عورتیں ظاہر بات ہے سواری اونٹے اور گھوڑے سواری بھی کرنا جانتی تھی. بھاگ کھڑی ہوئی. جب بھاگ کھڑی ہوئی وہاں سے نکلنا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت تو نکل کر کے بھاگ کھڑی ہوئی, لہذا اب اس کا پیچھا کیا. جب پیچھا کیا تو اس عورت نے دیکھا کہ اب تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, لہذا اس نے بھی دوڑایا اونٹنی کو, اور چونکہ اونٹنی بڑی تیز رفتار تھی لہذا ان لوگوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گئی. ادھر اس عورت نے جب دیکھا کہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ کہتی کہ اے اللہ تبارک و تعالی, اگر آپ نے مجھے اس اونٹنی پر نجات دے دیا تو میں اس اونٹنی کو تیرے نام قربان کر دوں گی. یعنی اس کا یہ بدلہ ہے بیچاری کا, جس پر نجات ملی ہے اسے کیا کرے گی, وہ ذبح کر دے گی. علی کل حال بھاگتے بھاگتے وہ عورت مسلمانوں کے پاس جب مدینہ منورہ پہنچی ہے تو مسلمان جب دور سے دیکھے تو پہچان گئے اور کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے. لہذا ہر آدمی بھاگ کر کے اس کے پاس گیا
تو اس عورت سے پوچھنے لگے تو اس عورت نے کہا ہم نے یہ نظر مان لی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر نجات دے دی ہے تو میں اس کو ذبح کر دوں گی، اب تو میں اس کو ذبح کروں گی، لیکن ہم نے نظر مان لی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو عجیب، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور وہ بھی اتنی یعنی قیمتی اور اتنی جو ہے اچھی سواری، اتنی اچھی سواری، اسے ذبح کر دیا جائے۔ تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس آئے جہاں پر یعنی مسلمانوں نے روک رکھا تھا، اور آپ نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اپنا سارا معاملہ کہہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بئس ما جزیتیھا، تم نے اس کو بہت برا بدلہ دیا ہے، اللہ نے اسی کے ذریعے تجھے کافروں سے نجات دی ہے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے ذبح کر دو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کے کام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کی نظر مانی جائے گی جس کا مالک انسان نہیں ہے۔ یعنی دو بات بتائی آ گئی آپ نے، ایک تو کوئی انسان گناہ کے کام کی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے تو آپ نے فرمایا کہ ایسی نظر نہیں مانی جاتی، اور دوسرا یہ کہ بندہ جس چیز کا مالک نہیں ہے اس پر تصرف کرنے کی نظر مانے۔ راستے میں جا رہا ہے، دیکھا یہ گھر بڑا خوبصورت ہے، کہا میں نظر مانتا ہوں کہ خیر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، یعنی بات ہے کہ بیوقوفی ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نہ ہی کسی گناہ کے کام اور اللہ کی نافرمانی کے بارے میں نظر مان سکتا ہے، اور نظر مان لیا جائے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ ساتھیو، یہ ایک قصہ ہے جو صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے۔ اس قصے میں ہمارے اور آپ کے لیے اگر سوچیں تو بہت سی عبرتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایمان اور کفر ہے، اسلام اور باطل مذاہب کی لڑائی کوئی آج نئی نہیں ہے۔ جو لوگ تاریخ نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کشمکش ہمیشہ سے جاری ہے۔ کبھی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، انہیں فتح حاصل ہوتی ہے، اور کبھی کافروں کا ان کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرو اور نہ ہی کمزور پڑو، بزدل نہ بنو، سستی نہ دکھاؤ۔ یاد رکھو اگر تم مومن رہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے تو غلبہ تمہیں حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھو إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ یہ آیت غزوہ احد کے بارے بعد نازل ہوئی ہے کہ اگر آج تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تمہارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، 70 آدمی شہید ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے تم بھی ان لوگوں کو یہ تکلیف پہنچا چکے ہو، اور اللہ کی سنت ہے کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانے کو ہم لوگوں کے ہاتھوں میں اس طرح الٹ پھیر کرتے ہیں، کبھی کسی کو غلبہ ہے، کبھی کسی کو غلبہ ہے۔ جیسے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صحابہ کو، صحابہ نے ان کو گرفتار کیا، اس طریقے سے دوسرا فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ اس زمانے میں بھی مسلمان گرفتار بھی ہوتے تھے اور گرفتار کرتے بھی تھے۔ اب یہ دیکھیں، 2 مسلمانوں کو کس نے قیدی بنا لیا؟ طائف کے لوگوں نے۔ یہ عورت معجز ہے بیچاری، اور حضرت ابو ذر کی بیوی، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس عورت کو بھی لوگ گرفتار کر کے لے کر کے چلے گئے۔ خود اللہ کے رسول کی اونٹنی کسی اور کی نہیں، آپ کی سواری کو لوگ چھین کر لے کر چلے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو نہ ہی پست ہمت ہونا چاہیے اور نہ ہی بزدلی دکھانا چاہیے۔ تیسرا فائدہ، وقت ضرورت عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے،
بلکہ بسا اوقات اس کے اوپر واجب ہوگا کہ بغیر محرم کے سفر کرے. جیسے اب یہ حضرت ام ذر کو لے لیجئے, اس عورت کو لے لیجئے, کافروں سے آزاد ہو گئی, ظاہر بات ہے 10-20 کلومیٹر دوری پڑتی ہے, یہاں 10-20 کلومیٹر نہیں رہا ہوگا اور رہا ہوگا, اور انہیں سفر کرنا پڑا تو یہ نہیں کہ انتظار کرتے ہیں کوئی میرا محرم آئے تو میں سفر کروں, نہیں, موقع ملا اور لے کر کے بھاگ کھڑی ہوئی. تو جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں پر ایسا کرنا جائز ہے. چوتھا فائدہ, عورتوں کو, ایک مومنہ کو ایسے مشکل حالات میں دلیری کا سامنا کرنا چاہیے, دلیری سے کام لینا چاہیے اور حکمت سے کام لینا چاہیے. ہاتھ دھول کر کے بیٹھ جانا اور حالات سے سوال لینا جہاں اس کے دین کو نقصان ہو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس عورت نے دیکھیے بیڑی اپنی کھولی, آ کر کے سواری تلاش کی اور نکل کر کے بھاگ کھڑی ہوئی. اور جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اسی طریقے سے گناہ کے کام کی نظر ماننا یا گناہ کے کام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. یعنی انسان کسی بھائی سے کہتے اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا, نظر مان لے کہ اگر میرا یہ بس چل گیا, اس نے میرا بڑا نقصان کیا تو میں اس کے گھر کو ڈھا دوں گا, وہ اگر نہیں ملا اس کے بچے کو قتل کر دوں گا, اس کے بیوی کو رسوا کروں گا. نہیں, یہ نظر ماننا اسلام میں جائز نہیں ہے. کسی کا ناحق قتل کرنا اور کسی کے گناہ, کسی کے جرم دوسرے کو پکڑنا شریعت اس کو جائز نہیں کہتی. البتہ ایسی نظر پوری تو نہیں کی جائے گی, لیکن اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا, اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. یعنی 10 غلام آزاد کرنا, ایک غلام آزاد کرنا, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا. ایک اگر یہ تینوں کام میں سے کوئی ایک کام بھی نہ کر سکے تو پھر اس کے عوض میں 3 دن کا روزہ رکھنا ہے. لیکن وہ قسم پوری نہیں کی جائے گی, بلکہ پورا کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے انسان اس چیز کے صدقہ کرنے کی نظر نہ مانے جس کا مالک نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ راستے میں جا رہے ہیں, ہاں دیکھا کہ ایک گاڑی آپ کو بڑی اچھی لگی, ٹھیک ہے بھائی میں اس گاڑی کو نظر مانتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. اب اس کو نظر مانی ہے لہذا آپ اس کو چوری ذریعے کسی طرح حاصل کرنے کی کوشش کریں, نہیں, یہ نظر منعقد نہیں ہوتی. یہ اس اونٹنی کی مالک نہیں تھی, اس کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس نے نظر مانی کی, اس کو دبا کرے, یہ اس کے لیے جائز نہیں, تو نظر منعقد ہی نہیں ہوگی. نہ اس پر کچھ کفارہ ہے, بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنا ہوگا. تو جس چیز کا, لیکن اگر یہ نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک گاڑی صدقہ کروں گا. فرق ہے دونوں میں, میں اس کا مالک نہیں ہے, لیکن ایک گاڑی وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے, خرید سکتا ہے, تو یہ نظر منعقد ہوگی, اسے اس کا پورا کرنا واجب ہوگا. اگر پورا نہ کر سکے تو کفارہ دینا ہوگا. اگر پورا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کفارہ دینا ہوگا. جیسے کوئی کہے کہ اگر میرے بچے کو شفا مل گئی تو میں فلاں مدرسے کو ایک گاڑی دے دوں گا, فلاں مدرسے کو میں ایک گھر صدقہ کر کے دوں گا. تو اب ظاہر بات ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا اس کے اوپر. اصل یہ ہے کہ وہ چیز دے جس کی نظر مانی ہے. اگر استطاعت نہیں ہے, اس کے بس میں نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا. 7ویں چیز, اگر قیدی مسلمان ہو جائے تو اس کو قید سے آزاد ہونا ضروری نہیں ہے. البتہ قید سے پہلے کوئی کافر مسلمان ہو جائے اس کو قید کرنا جائز نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. اگر کوئی شخص قید سے پہلے مسلمان ہو جائے تو قید کرنا جائز نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید دوسرے لوگوں کو ایک بار ایک فوجی ٹولہ لے کر کے بھیجا. حضرت اسامہ جو ہے ایک شخص کا پیچھا کیے, اور جب وہ سمجھا کہ اب مجھے کہیں قتل نہ کر دیں تو کہتا ہے بھائی میں مسلمان ہوں, مجھے یہاں پر حملہ نہ کرو. لیکن حضرت اسامہ اس کو نہیں مانے اور قتل کر دیا. تو آپ نے کہا اسامہ یہ کیا کیا تم نے, یہ کیا کیا, تم لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر کے وہ حاضر ہوگا.
حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ڈر سے کہا، تمہیں کیسے معلوم کہ ڈر سے کرا؟ ہو سکتا ہے مسلمان ہو، دل سے مسلمان ہو رہا ہو، لیکن اگر کوئی گرفتار ہو گیا، اب اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا فائدہ تو ہوگا، اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے گی اس کو، لیکن یہ ہے کہ اب جو قید میں آ چکا ہے تو قید سے آزاد کرنا، یہ جن لوگوں نے قید کیا ہے ان کی مرضی پر ہے، چاہے تو آزاد کریں اور چاہے تو آزاد نہ کریں۔ اسی طریقے سے اسلام میں قیدیوں کا تبادلہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں دیکھیے، دو مسلمان کے عوض ایک اس کافر کو آزاد کیا تھا آپ نے، اور اگر مسلمان ہو گیا تھا تو ظاہر بات ہے قیدی کو آزاد، کیونکہ ان کا تھا اس لیے اس کو آپ نے آزاد کیا۔ تو ایسا ہے، ایک کے بدلے دو، دو کے بدلے ایک، یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں جانوروں کا نام رکھا جا سکتا ہے، یہ چیز شریعت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اونٹنیاں مشہور ہیں۔ قصوہ ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اور جسے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں گئے تھے، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھی بڑی تیز رفتار تھی۔ اور دوسری اونٹنی آپ کی عذبہ ہے، تیسری اس اونٹنی کے نام سے جدعا۔ یہ 3 اونٹنیوں کے نام ملتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ عذبہ اور جدعا دونوں ایک ہی ہیں، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک گدھا تھا جسے عفیر کہا کرتے تھے، ایک دلدل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو مصر کا بادشاہ اس نے آپ کو جو ہے ہدیہ کیا تھا۔ تو اللہ کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سواریاں تھی جن کا نام ہے، تو جانور جو ہیں ان کا نام رکھا جا سکتا ہے، واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 009665026272622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔